حسن صاحب، نون لیگ کے سینیٹر کے مطابق نواز شریف اس لیے کوئی بیان نہیں دیتے تاکہ شہباز اپنی سوچ سے کام کریں. نواز شریف کہیں تو وزیراعظم 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے. واہ، اچھا شہباز صاحب اپنی سوچ سے کام کریں. ویری گڈ. بھٹو کا جلسہ کبھی دیکھنا، اگر نہیں دیکھا ضرور دیکھنا. بہت مشہور ہے، عام اویلیبل ہے. وہ لڑو گے لڑیں گے، مرو گے مریں گے، او جا رہا ہے. اس پہ جچتا تھا. انہیں وہ نقل کرے کو بندہ اگر اٹھ کے، وہ تو ویسے ہی لگے گا کامیڈی پیش کر رہے ہیں کوئی. تو سوچ کے مطابق. اچھا، اور یہ وہ جو بھائی جان نے جو کچھ فرمایا ہے، ووٹ کو عزت دو کے بعد ڈھنگ کی بات بتاؤ، اور وہ بھی ڈھنگ کی کیا تھی؟ ووٹ کو عزت دی جا ہی نہیں سکتی. اب آئی ہیو مائی اون ہمبل وے آف تھنکنگ. چونکہ ووٹر ہی ملک میں کوئی نہیں، ایک بھوکا ننگا ضرورت مند آدمی کھانوں سے سہما ہوا، بچے کی نوکری کے لیے رینگتا ہوا، وہی رائے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی میرا کالا قول ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے زمین اور سر پہ چھت اپنی نہیں، اس کی رائے کیسے اپنی ہو سکتی ہے؟ خدا دا خوف کرو. اچھا، رہ گیا کہ جی وہ اگلی بار نواز شریف کے کہنے سے اسمبلی 1 منٹ. سبحان اللہ، اسمبلی نہیں ہے، ایک کسی ٹین ایجر دا دل ہے جو ٹوٹ گئی تڑک کر کے، جو آسانی ٹوٹ سکتا ہے جب دل کرے گا. اور بات چلتا چلتا سنو، یہ شہباز سمجھتے آنا نہیں، لیکن بہرحال کے پڑھے لکھوں کو پوچھ لو. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے. اپنے سوچ تو فلانا سوچا کہ تھے جی. آگے چلتے ہیں صاحب. محکمہ صحت و آبادی حکومت پنجاب کی جانب سے ایک اشتہار شائع ہوا، تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں کسی حکمران کی تصویر نہیں. آپ کے خیال میں ایسا غلطی سے ہوا یا آپ کی باتوں کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اشتہاروں میں حکمرانوں کی تصویروں کے خلاف رہے ہیں؟ نہیں، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. میری باتوں میں اثرات ہوتے کوئی، یا اس کے کو اثرات کو اثر ہوتا تو آج یہ حالات ہوتے اس ملک کے. میں تو 35 سال سے یہ وظیفہ کر رہا ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آئی سوچ میں، چونکہ بنیادی باتیں کرتا ہوں. یہ تجزیے مجزیے مجھ سے نہیں ہوتے. اب آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے کہ محکمہ وہ یہ کیا بہبود آبادی وغیرہ ہے نا جی، یہ چاہ نہیں سکتی. کس سے سیانے نے کیا ہونا ہے، کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی اس اشتہار میں اپنی فوٹو نہیں، بس. اٹس اے میٹر آف کامن سینس. آپ کے تو سوال میں جواب موجود ہے. خاندانی منصوبہ بندی. استحکام پاکستان پارٹی نے بھی ملک میں بہتر طرز حکمرانی اور انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 4 صوبوں کی تقسیم اور نئے صوبوں کے قیام کا باضابطہ مطالبہ کر دیا ہے. موجودہ صوبوں کو ان کی شناخت برقرار رکھتے ہوئے 3 انتظامی صوبوں نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی. بہت اعلیٰ تجویز ہے. اور بات سنو، یہ استحکام پاکستان پارٹی نے تو اللہ کا شکر ہے بات کی ہے. میں کب سے چیخ رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں نے ساری تفصیل دی تھی کہ خدا کا خوف کرو. فورٹ منرو میں بیٹھا بندہ، سینکڑوں میلوں کے فاصلے، ادھر کوئٹہ ادھر فلانا. یہ راجواڑے ہیں، یہ چیف ڈمز ہیں اور فیف ڈمز ہیں. یہ عوام کے مزار کے دربار پہ چڑھی ہوئی دیگیں ہیں. وہ ان سے تو کئی ملک ان سے چھوٹے ہیں. ایڈا صوبہ، یہ تو دیانتدار آدمی بھی نہیں، انسان کا بچہ ہو، وہ کہے گا نہیں جی اس کو وائبل بناؤ، اس کا یونٹ جو ہیں چھوٹے کرو. اس زندگی میں ہم نے بھی ایک بار حماقت کی تھی. کمبائن ہارویسٹرز پاکستان میں پنجاب میں انٹروڈیوس کرائیں، تعداد کے بارے میں ہوش نہیں تھی کہ پاکستان میں یہ مینج نہیں ہوگا. عجیب سا یہ مسخرہ سا نظام ہے. یہ ہم نے بڑا ویبلا کو چیخے چلائے کہ بھائی کوئی کہیں 2 کمبائنز کہیں کام کر رہی ہیں، 2 کہیں کر رہی ہیں، 2 کہیں، ہمیں وائرلیس کی اجازت دے دو. نہیں جی، ان ہر بندے دے ہاتھ 'چ وائرلیس ہیں. تو بعد میں ہم نے سوچا کہ یار اتنی کمبائنز لائیں تو وہ مینج ہو نہیں سکتا. تو یونٹس اپنے چھوٹے کرو. یہ چیف ڈمز فیف ڈمز راجواڑے ہیں.
ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲੇ ਜਾਂ ਉਪਕੀ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ दारुल हुकूमत पहुंचने ਲਈ। वो अल्लाह माफ करे गवादर करने वाला सैकड़ों मील का फासला करके कोयटा पहुंचे, पाकिस्तानी नहीं है, गरीब लोग हैं, खर्चा आना जाना मजदूरियां दिन दिहाड़ियां उनकी टूटती होंगी। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन और ये मैनेजमेंट का जो लेवल, पाकिस्तान 142 ममालिक में से तीसरा खराब तरीन मुल्क है। मसलन माशाल्लाह गंदगी, गिलाजत, शिकस्त, और शिकस्त और रेख्त में विक्ट्री स्टैंड पे तीसरी पोजीशन है इसकी माशाल्लाह। होना तो पहले नंबर पे चाहिए, लेकिन दो पता नहीं केड़े बदनसीब होंगे। और 80% पाकिस्तानी मुजरे सेहत पानी पीने पे मजबूरी है उनकी। तकरीबन हर 3 में से 1 बच्चा, 1/3, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती। खुदा का खौफ करो यार। मैं कहता हूं पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक ना करो, लेकिन इतना जरूर करो जितना एक शरीफ आदमी अपने पालतू जानवर के साथ करता है। बेलीपुर में हमने रखे, मैं 3 टाइम, मैं अपने कमरों से निकलने वाला बंदा नहीं, सुबह दोपहर शाम में उनकी कुनालियां, कबूतरों की, मोरों की, या जो 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 भी रखा हुआ था हमने, चिकोर 3 टाइम कुनालियां चेक करता था, साफ हुई या नहीं हुई हैं, इनके बाड़े बाड़े साफ हैं। खुदा का खौफ करो, ये इंसान नहीं, ये तातारी हैं, तातारी, बल्कि खुदा की कसम उनसे बदतर। तातारी तो एक दफा आग लगाई और फलाना टमखाना तो खत्म। ये तिल तिल मारते हैं बंदे को। पाकिस्तान की जितनी आबादी है कैलकुलेट करके देखो, मेरा ख्याल कंप्यूटर भी जवाब दे जाएगा, जितने मसाम हैं 25 करोड़ अवाम के जिस्म में, उतने ही इन्होंने ना स्ट्रॉज लगाए हुए हैं स्टेनलेस स्टील के, उनका खून पीने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि तारीख में पार्टी छोटी बड़ी का मुझे नहीं पता, छोटी तो जमात इस्लामी भी बहुत है, लेकिन उनकी जो जो कंट्रीब्यूशन है वो अपनी जगह पे है। आप अंदाजा लगाओ, ये तारीख में ये वाकया याद कराया जाएगा, चूंकि ये एक परमानेंट सॉलिड रियलिटी होगी। वायबल यूनिट्स बनाओ, बदमाशियों का ये अड्डा जो है खत्म करो, जमहूरी बदमाशी अड्डा, जैसे लारी अड्डा होता है तो फलाना अड्डा होता है, टांगियां का अड्डा है तो फलाना है। लोकल लीडरशिप उभरेगी, कोई इंसान, कोई तब्दीली, कोई ताजा हवा का झोंका आने दो। बदबू का ढेर है पहली सियासत, बहुत आला कैंपेन चलाओ, सही, बहुत आला, मुबारक हो इनको। ठीक है, इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी को, ये इस्तेकाम की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये नाम की लाज रखो अपनी, ये बहुत बुनियादी बात है, ये लड़ मर जाओ इस पे। पाकिस्तानियों को भी होश करनी चाहिए। पंजाब जागीर है, सिंध किसे दी जागीर है, फलाना क्या, बस करो, तुम्हें हया नहीं आती? जिस मिट्टी का खा रहे हो 78 साल, उसको कहां पहुंचा दिया तुमने, फिर भी तुम्हारे पेट नहीं भरते। चलो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। NA-66 वजीराबाद में नून लीग ने 2024 के आम इंतखाबात में 1 लाख से जायद वोट लेने वाले निसार चीमा को नजरअंदाज करते हुए मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में अता तारड़ के भाई बिलाल फारूक तारड़ को टिकट जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भाई को पार्टी टिकट जारी होने पर इज़हार तशक्कुर किया। देखो बात सुनो, मेरा नहीं ख्याल आपकी इत्तला दुरुस्त है, जो मैंने सुना है इट इज वेरी डिफरेंट। निसार चीमा को नजरअंदाज नहीं किया, उसने इनको नजरअंदाज किया है। बल्कि मैं ये भी नहीं कहता, टिकट उसको देना चाह रहे थे, जो मेरा इल्म है, गलत हो सकता है, और तब इत्तेफाक से मैं इनको जानता हूं। जुल्फकार चीमा पुलिस में एक मिसाल, और निसार चीमा डॉक्टर हैं बेसिकली। उन्होंने पहले भी जीतने के बाद उन्होंने कहा ना 47। ये होते हैं खानदानी लोग, जैसे माजिद खान का। हालांकि मुझे इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं क्रिकेट के साथ, और मैं कसमन कह रहा हूं, मुझे बताते हैं लोग, मैं फिर भूल जाता हूं। मुझे यही नहीं पता क्रिकेट टीम में होते कितने। मेरा बस मैं वैसे ही बैन कर दूं इसको,
یہ لوگوں کو جھنجھنے, یہ رومن اکھاڑے ہیں. وہ 3 لکیراں بنا کے آ جاندی ہیں بچیاں اتنے. کیا کر رہے ہو تب؟ یہ رومن اکھاڑے ہیں ماڈرن, لوگوں کے دھیان ادھر ادھر نسلوں کو خراب کرنے کے لیے. یہ بھی نشے کی ایک قسم ہے. ہم پہ وہ سٹیج آئے گی تب ضرور ہو. تو یہ بات پتہ نہیں میں کیا کر رہا تھا کہ ذوالفقار چیمہ پولیس میں, یہ ڈاکٹر ہے, باوقار لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ان کے کچھ اصول ہیں, ان کا کوئی آگا پیچھا ہے. اس بندے نے فارم لینے سے انکار ہوا, جیتوں گا نہیں تو میں حقیقی طور پہ جیتوں گا ورنہ اٹھا. ہاں مجھے بات یاد آئی, ماجد خان کرکٹ سے, میں بات بھول گیا اصلی, وہ جو بھی ریفری جو بھی ہوتا ہے, اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہے میں آؤٹ ہوں. ریفری کا کوئی دھیان چوک گیا ہوگا ادھر ادھر یا فلانا, وہ بھی غلط بیانی نہیں کر رہا تھا, گورا تھا وہ, اس نے کہا نو آئی نو. یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ, یہ ہوتی ہے کلاس کہ ہو گیا ختم. تو وہ چھوڑ دو, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. وہ 1000 MNO پہ بھاری ہے کیونکہ وہ ڈھیٹ نہیں. دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. یہ سعد رفیق, اس سے پہلے کہ کوئی اس کو مجبور کرتا, پریشرائز کرتا, اس نے جیتنے والے کو ٹھوک کے فون کر دیا, مبارکباد دے دی. یہ ہوتے ہیں, یہ جو میں ڈی این اے کرتا ہوں نا, اس کی وجوہات ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہی خوبصورت لوگ ہیں. بے شک. یہ 1000 MNA پہ بھاری ہے نثار چیمہ. پچھلی پرفارمنس دیکھ لو, اب کی بھی دیکھ لو. 47 نہیں چاہیے اس کو اپنی عزت, اپنی خودداری عزیز ہے. سبحان اللہ, ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے تو تم دیکھو ملک کیسے آگے بڑھتا ہے. میں تو ویسے وہ جو ایک رویہ ہے لوگوں میں ہوتا ہے کہ آئی وانٹ اٹ ایٹ ایوری کاسٹ. نو, زندگی بھی بالکل اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی خواہش اس طرح کرو ایٹ ایوری کاسٹ. نو, جس چیز کی جو قیمت بنتی ہے. بل گیٹس کو وہ لینے جائے گا برگر شرگر یا کوئی اس طرح کی چیز, اور وہ کہے 10,000 کا برگر, وہ دے دے گا, وہ کہے گا میرے متھے تو لکھے ہے. ابھی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا پوچھے گا وہ ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے. بیوقوف لکھا ہوا ہے. نہیں ہوتا عزت کی کاسٹ پہ بے عزتی خریدنا. اس سے بڑی لعنت, اس سے بڑی صدا ممکن نہیں ہے. اندر کیا کرتا ہوگا. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ برسلز میں آرمی چیف نے کہا 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا, مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. بہت بنیادی اور خوبصورت بات. مجھے تو لگتا ہے میری اپنی آواز فضا میں گونج رہی ہے. میں تو یہی باتیں کرتا ہوں. میں تبھی کہتا ہوں میں تجزیہ میرے سے نہیں ہوتا. تجزیہ کیا ہے؟ وہ کلیریکل سا کام ہے ایک کسائیاں دا. اے پٹھ دی بوٹی لا دے, اے گردن دی لا دے, اے ران دی لا دے, اے فلانا دے, بور کی پائے علیحدہ کر دے. یہ کہانیاں ہیں. دیکھو بات سنو, یہ 100% درست ہے. میں نے اس ملک کو بری طرح زوال پذیر ہوتے دیکھا. When I was a teenager, یہ ملک ایسا نہیں تھا. صلہ رحمی تھا, ہمدردی تھی, فلانا تھا, ٹمکانا تھا. ریٹ ریس نہیں تھی. ریٹ ریس بالکل نہیں تھی. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ گوانڈی دا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑا نہ کرنا. شوکت عزیز ایک اور طرح کا شودھ پن پھیلا گیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مٹیریل کیا انہیں کمیشن کھانا ہوئے گا. لیزنگ کلچر بہت اچھا ہے, لیکن اس کے لیے قوم کا فکری ذہنی لیول دیکھنا ضروری ہے. یہاں جدی اوقات سائیکل دی سی وہ موٹر سائیکل چ بڑھ گیا. جدی موٹر سائیکل دی سی انہیں 800 cc لے لی. فلانا ڈیفالٹ ہوا, تماشا ہوا, لوگوں کی نفسیات برباد ہو گئی. ایک عجیب خدیڑ بادہ بن گیا. انہوں نے 100% مذہبی پیشوائیت نے تو اسلام کے گٹے گوڈے. اور جب پہلا پرنٹنگ پریس بنا, عالم اسلام اسی دن بازی ہار گیا تھا جب جو کیا تھا وہ شیخ الاسلام, اس نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے.
آج عام کتابیں چھپ رہی ہیں, کل قرآن پاک چھپے گا تو اس کی توہین ہوگی, چونکہ وہ سنگ سازی ہوتی تھی, پلیٹ میکنگ, یہ وہ, پتہ نہیں اب تو پتہ نہیں پرنٹنگ کہاں جا چکی ہے.